اب ہے اللہ کے نبی کن عملوں پر سفارش کریں گے، ان کو بھی ذرا سن لیجئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آج کی تقریر میں میرے اور آپ کے کرنے کا کام اصل یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے سفارش کا ذکر کیا تو ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ اپنے کس بندے کی سفارش کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ بھائی کس کے ساتھ؟ بولو سارے بھائی کس کے ساتھ؟ علماء نے فرمایا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے کہ جو مسلمان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھے اور اس کا کوئی مقصد، اور پھر ساری زندگی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑے گا کل قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ امت کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس موضوع پر اسلام میں، اسلامی علوم میں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ علامہ سیوطی نے اس پر کوئی نہ کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ علامہ سیوطی نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، چھوٹا سا، حضور پر درود و سلام کے بارے میں۔ مرنے کے بعد ان کے بڑے ایک شاگرد ہیں، وہ بھی بڑے محدث ہیں، انہوں نے علامہ سیوطی سے پوچھا علامہ آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میری ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گئیں، لیکن اللہ کے حبیب کو جو میں نے چھوٹا سا رسالہ درود و سلام پر لکھا تھا سب سے زیادہ اس پر خوش ہوئے اور مجھے کہا کہ سیوطی میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کرتا ہوں۔ اس لیے علماء نے بھائی دوسرا کام کیا ہے جو کثرت سے کیا کرے؟ درود و سلام پڑھے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان دے تم بھی مؤذن والے کلمات کہو، اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام پڑھو، اور اس کے بعد وہ جو مشہور دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، میرے لیے تم یہ دعا پڑھو، جو یہ کرے گا میں کل قیامت والے دن اس کے لیے ضرور سفارش کروں گا۔ میں کل قیامت والے دن اس کے لیے کیا کروں گا؟ بھائی کتنے عمل ہو گئے؟ 3۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں سب سے اونچا جو مقام ہے اس کا نام ہے وسیلہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس لیے جو یہ دعا ہے نا آتی محمد الوسیلہ، علماء نے فرمایا وسیلہ سے وہ مقام مراد ہے جو جنت میں سب سے اونچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے الگ سے فرمایا جو زندگی میں کثرت سے یہ دعا مانگے گا اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر، تو کل قیامت والے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ بھائی کتنے عمل ہو گئے؟ بھائی سارے کہیے اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور یہ کثرت سے دعا مانگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کے مقام پہ فائز فرما جو جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جب بھی دعا مانگے اس کو دعا میں مانگا کریں، انشاءاللہ کل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مجھے اور آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا مانگا کرے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک، اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس یہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یہ دعا پڑے گا، فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ کل قیامت والے دن میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ رسول اللہ یہ کتنے عمل ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کثرت سے نوافل پڑھے گا، سجدے زیادہ کرے گا، کل قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ کل قیامت والے دن میں کیا کروں گا؟ اس کی سفارش کروں گا۔ کثرت سے نفل نماز پڑھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا۔ اور بھائی اسی طرح یہ بات جو یہ 8واں جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ صراحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن قرآن و سنت سے اس کے اشارے ملتے ہیں۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عام مسلمانوں کے لیے
کوئی اچھا کام کرے دین اور دنیا کے اعتبار سے، لیکن کس کی نسبت سے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ بھائی اب گرمی اسی طرح ہے، لائٹ چلے گی، توجہ کیجئے، کس نسبت سے کرے؟ مسلمان اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے۔ آپ سب کو پتہ ہے ملکہ زبیدہ جب حج پر آئی تھی، اس نے عرفات اور مینا اور مزدلفہ میں حاجیوں کو پریشان دیکھا تو اس نے بھائی نہر زبیدہ کھودی کہ نہیں؟ مشہور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نہر زبیدہ بڑے بڑے علماء نے کیا لکھا ہے کہ میری مغفرت اس کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام کرے، کس نسبت سے؟ کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میرے آقا کو اس سے خوشی ملے گی، اور اس کو بھی کل قیامت والے دن بھائی حضور علیہ السلام کی سفارش نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ دو چار باتیں اور عرض کر دوں سفارش کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا سب سے پہلے سفارش کا حق ملے گا انبیاء کو، اس کے بعد ملے گا علماء کو، اس کے بعد ملے گا شہداء کو، اس کے بعد ملے گا کس کو؟ شہداء کو۔ لہٰذا صحیح علم والے وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، دوسروں تک پہنچایا، خود عمل کیا، دوسروں کو عمل کی دعوت دی، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی حق دیں گے کہ وہ سفارش کریں گے۔ بھائی وہ کیا کریں گے؟ اور اسی طرح حافظ قرآن کو بھی کل قیامت والے دن شفاعت کا حق ملے گا۔ مشہور حدیث ہے، ایک حافظ جو قرآن کو یاد کرے، تلاوت کرے، اس پر عمل کرے۔ عام ہمارے یہاں رواجی حافظ ہو گیا بھائی، ہمارے یہاں آج کل کون سے حافظ ہیں؟ رواجی حافظوں کی بات نہیں ہو رہی، ان حافظوں کی جو قرآن کو ساری زندگی پڑھیں، حلال و حرام قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں۔ وہ اپنے خاندان کے بھائی کتنے بندوں کی سفارش کریں گے؟ ان کو بھی سفارش نصیب ہوگی۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہید کو بھی حق دے گا کہ شہید بھی کیا کرے گا؟ کل قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیک اللہ والے، کسی متقی پرہیزگار کی کوئی خدمت کی، کل قیامت والے دن اللہ اس کو سفارش کا حق دیں گے۔ صحیح حدیث ہے، سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں جانے کے لیے مجرموں کی لائنیں لگی ہوں گی، اتنے میں جو مجرم ہیں، جو دوزخی ہیں، وہ جنت کی سیر نہیں کر سکیں گے۔ جنتی جب چاہیں گے جہنم کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، قرآن نے سورہ اعراف میں اس کو بیان کیا۔ تو کچھ اہل جنت مجرموں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ وہ جو دوزخی کھڑے ہوں گے نا مجرم، ان میں سے ایک شخص آواز دے گا کہ بھائی کس کو؟ جنتی کو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کو آواز دے کے کہے گا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ اس کا جی میں تو نہیں آپ کو پہچانتا۔ کہنے گا میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کروایا تھا۔ بھائی میں کون شخص ہوں جس نے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کروایا تھا؟ فلاں موقع پر آپ کی فلاں خدمت کی تھی، آپ میری سفارش ہی کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی سفارش کرے گا، اے میرے اللہ اس بندے نے مجھے نماز کے لیے وضو کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی خدمت، بھائی کیا نیک لوگوں کی خدمت کرنا، وہ مشہور صحابی ہیں نا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کا پانی رکھتے، وضو کرواتے، مسواک رکھتے، خدمت کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے خوش ہو کر پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ مانگو۔ انہوں نے کیا کہا؟ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ جنت میں آپ کی رفاقت۔ اس لیے بھائی کسی کمزور کا کام کر دینا، اگر وہ اللہ کا بندہ ہوا تو کل قیامت والے دن انشاءاللہ وہ ہماری سفارش کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ ہماری۔ اور ایک اور سفارش سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے نابالغ بچے ایک یا دو فوت ہو گئے، وہ بھی کل قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ وہ بھی کل قیامت والے دن کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا جس مسلمان کا نابالغ بچہ ایک یا دو فوت ہو گئے تو وہ کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اور حدیث میں نیک عملوں کے سفارش کا بھی ذکر ہے۔ بھائی آپ نے سنا ہوگا سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی کہ نہیں؟ سورہ حامیم سجدہ سفارش کرے گی۔ پورا قرآن کریم کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔
بھائی اس باب کو تھوڑا سا اور کھولوں کہ کافی ہو گیا کہ آپ گرمی سے تھک گئے؟ ایک اور حدیث سن لیجئے. بیان میں نے وہ کرنا تھا لیکن اور بھی اللہ تعالیٰ دماغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، صحیح حدیث ہے بخاری میں ہے، کہ اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے یہ زمین کل اس کے حق میں سفارش کرے گی اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے. بھائی اب کتنی سفارشیں ہو گئی؟ دوبارہ آئیے. اللہ کے نبی ہمارے سفارشی ہیں، نیک اعمال ہمارے سفارشی ہیں. بھائی ایسا ہی ہے. نابالغ اولاد فوت ہوگی وہ ہماری سفارشی ہے. قرآن کریم ہمارا سفارشی ہے. شہید ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں. صحیح علماء کیا ہیں؟ ہمارے سفارشی ہیں. اور سفارش کی افادیت کو پاکستانیوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمارے یہاں تو سفارش کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا. کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ ہمارے یہاں اصول اور تربیت اور جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اداروں کے اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے. تو سفارش کی افادیت کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تو بھائیو دنیا کی سفارش تو کہیں غلط ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی سفارش حاصل کرنا، ہم اپنا کوئی نہ کوئی شفیع چن کر رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کے سفارشی ہیں ہی ہیں، لیکن بھائی زندگیوں میں کچھ ایسا سرمایہ اکٹھا کریں کہ میدان محشر میں جب ہمارا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا ہمارا کوئی تو سفارشی ہو. بھائی کیا ہو؟ ہمارا کوئی تو سفارشی ہو. اس لیے سفارش سے بندہ روٹین اور قواعد سے ہٹ کر، یہاں ایک بات عرض کرو، کوئی کہہ سکتا ہے یار اس کا مطلب پھر جو چاہو کرو، کوئی حافظ سفارش کر دے گا بخش. بھائی ایک بات سمجھو، میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوں. ایک ہے اللہ کا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دو قانون چلیں گے. بھائی کتنے قانون چلیں گے؟ ایک ہے اس کا قانون انصاف، ایک ہے اس کا قانون رحمت. اگر وہ انصاف کا پیمانہ پکڑ لے جناب پھر کوئی بچے، پھر تو انبیاء ہی جائیں گے، پھر تو ہم سارے گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. یہ حساب یسیر اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت ہے اور وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے. اور بھائی جو جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا اجر کتنی نمازوں کا ملے گا؟ یہ سب ایک نماز پر بھائی اجر کتنا؟ بھائی ٹائم 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے، ذرا بولنا میرے ساتھ تاکہ حساب و کتاب، میں تو ریاضی میں کمزور ہوں. نماز با جماعت جامع مسجد میں پڑھی جائے تو کتنا اجر ہے؟ بھائی ملنا ایک چاہیے. 27 کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اور فرمایا 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، 27 کو 10 سے ضرب دو. اچھا اگر یہی مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہوں تو 1000 کو ضرب دو. کیلکولیٹر فیل ہو گیا کہ نہیں؟ نہیں ہوا. تو مسجد حرام میں 1 کا 1 لاکھ ہے تو اب تو فیل ہو ہی جائے گا. کہاں تک جائے گا اجر؟ کوئی حد ہے؟ تو اللہ تعالی انشاءاللہ اہل ایمان کے ساتھ، عام بندے کی بات نہیں. 2 بات آخر میں سن لیجئے بھائی. جو بندہ صاحب ایمان ہو اور ٹوٹے پھوٹے عمل کی کوشش کرتا ہو، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھاتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک نیکی کو 1000 گنا بڑھائیں گے. اس کا کہیں نہ کہیں سے کام چل جائے گا. اللہ کے نبی کی سفارش سے کام چل جائے گا، شہیدوں کی سفارش سے کام چل جائے گا، قرآن سے کام چل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے کام چل جائے گا. بس 2 باتیں ہو، یہ شرک سے بچتا ہو، اپنے ایمان کو اپنی توحید کو خالص رکھتا ہو، اور جتنی ہمت ہے بھائی کیا کرتا ہو اتنا عمل کرتا ہو. انشاءاللہ کل قیامت والے دن کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا ہاتھ، پنجابی میں کہتے ہیں ہمارا ہاتھ کہیں اڑ ہی جائے گا، انشاءاللہ جنت تک پہنچ ہی جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے.